والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل وعلا اپنے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے صدقہ سے اہل اسلام کی خیر فرمائے اور ہمیں دین متین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کے آگے اپنی رائے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین متین کے آگے گردن جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس لیے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کرسمس پہ اور کرسمس پہ مبارکباد دیتے ہیں اور بعد نام نہاد جنہیں آپ اسکالر کہہ لیں، مولوی کہہ لیں، وہ بھی اس موقع پر شریک ہوتے ہیں۔ پھر عوام پریشان ہوتی ہے کہ ہم کدھر جائیں، کہ اس کی حیثیت کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، اور کیا ہمیں کرسمس پہ مبارک دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، کیا ادھر شرکت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اور تعظیم کے طور پر اگر شرکت کریں تو کیا حکم ہوگا، ان کا یہ میلہ بڑھایا جائے، تہوار کو بڑھایا جائے ان کی نیت ہو تو پھر کیا حکم آئے گا۔ دیگر چیزیں ہیں جو ضروری ہیں اور آپ ضرور اسی طرح توجہ کریں، خود بھی بچیں اور اپنے مومن بھائی بہنوں کو بچائیں اور کوشش کریں کہ اس کو آگے شیئر کیا جائے کہ آج کی رات، کل کا دن ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں شریعت نے کیا حکم فرمایا ہے۔ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جو ہمارے ہاں لفظ کرسمس پڑھا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اصل میں جو لفظ ہے وہ ہے کرسمس، تو لیکن ہمارے ہاں کرسمس بولا جاتا ہے، جبکہ یہ انگلش کا لفظ ہے اور انگلش میں حرف ایم کے بعد ایم کے بعد اے ہے، آئی نہیں ہے، جیسے کرسمس پڑھا جائے یعنی کرسمس، اس لیے کرسمس صحیح تلفظ ہے، یعنی کرسمس صحیح تلفظ ہے۔ بعض لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ کرسمس کا مطلب ہے خدا تعالیٰ کا بیٹا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ مشہور ہو گیا لوگوں میں۔ آپ بھی دیکھتے ہیں لوگوں میں کیا، علماء میں بھی آپ دیکھیں گے بعض وہ بھی کہیں گے کہ کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا بیٹا، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ درست کیا ہے؟ کرسمس دو الگ لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے کرسٹ، اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیے جاتے ہیں، اور ایک ہے میس جس سے مراد پیدائش لی جاتی ہے۔ گویا کہ کرسمس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ اب سمجھ رہے ہیں آپ کہ کرسٹ کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام لیے جاتے ہیں اور میس سے مراد پیدائش لی جاتی ہے، یعنی اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ تو انٹرنیٹ پہ ایک شخص ہے ڈیوڈ جے میئر، اس نے باقاعدہ انگلش ڈکشنری اور تاریخ سے ثابت کیا، انگلش ڈکشنری اور تاریخ سے ثابت کیا کہ کرسمس کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات۔ چنانچہ وہ کہتا ہے، یعنی یہ بارخور طلب ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کرسمس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، جبکہ اس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات۔ وہ یہ کہتا ہے، ڈکشنری اور تاریخ سے ثابت کیا اس نے، وہ کہتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات۔ اس بات کو وہ کہتا ہے میں ورلڈ بک انسائکلوپیڈیا سے ثابت کروں گا،
اور لفظ میس مذہب میں موت کی قربانی میں استعمال ہوتا ہے. یہ کہتا ہے لفظ میس موت کی قربانی میں استعمال ہوتا ہے. یہ بات جو ہے کافی حیران کن ہے کہ جب لاکھوں لوگ کہتے ہیں کہ کرسمس مبارک ہو تو در حقیقت وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات مبارک ہو. نعوذ باللہ من ذالک. یہ وہ لکھنا ہے کہ لاکھوں لوگ کہتے ہیں کرسمس, تو نعوذ باللہ من, اس کا مطلب کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت مبارک ہو. نعوذ باللہ من ذالک. آپ آگے یاد رکھیں کہ کرسمس پوری دنیا میں عیسائی لوگ بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں. یہ بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں. اس کا اسلامی ممالک میں بھی بہت اہتمام ہوتا ہے, اسلامی ممالک میں بھی. اور اس میں بعض سیاستدان, فلاحی تنظیمیں اور دنیا پسند مولوی اور ذاتی مفاد کے لیے اس میں شرکت کرتے ہیں. ذاتی مفاد ہے ان کے, تو وہ ذاتی مفاد فائدے حاصل کرنے کے لیے اس میں شرکت کرتے ہیں. کیک کاٹتے ہیں, عیسائیوں کو مبارکباد دیتے ہیں. کرسمس ڈے عیسائیوں کا خاص نشان ہے, اور یہ کرسمس ڈے یہ عیسائیوں کی یہ پہچان ہے, ان کے مذہب کی یہ پہچان ہے. تو اس میں عیسائیوں کے ساتھ شرکت کرنا جائز نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ بس عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے. جیسے میں نے بتا دیا کہ وہ تو کرسمس سے مراد لے رہا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے. اور 25 دسمبر کو آپ پڑھیں گے کہ 25 دسمبر کو تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی نہیں. اور پھر عیسائیوں کا جو تصور ہے ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور اب جو یہ عیسائیوں کا شعار بن چکا ہے اور یہ ان کا مذہب بن چکا ہے اور یہ ان کی نشان اور ان کی علامت اور ان کی پہچان بن چکی ہے کہ یہ جو تہوار ہے یہ عیسائیوں کے ساتھ خاص ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, عیسائیت کے ساتھ یہ خاص ہے. تو لہذا ایسے تہوار میں شرکت کرنا اور عیسائیوں کے ساتھ شریک ہونا بالکل جائز نہیں ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من جامع المشرک وسکن معه فإنه مثله. جو مشرک سے یکجا ہو, شریک ہو اور اس کے ساتھ رہے, وہ اسی کی مثل مشرک ہے. جو مشرک کے ساتھ شریک ہو اور اس کے ساتھ رہے فإنه مثله, وہ مشرک کی مثل ہے. جب شرکت کرنا جائز نہیں, آپ غور کریں, جب شرکت کرنا جائز نہیں تو کیک کاٹنا اور زیادہ ناجائز ہے. پھر کیک کاٹنا کیسے جائز ہوگا؟ کیا کیک گھر میں بیٹھ کے کاٹے گا, ادھر جا کے کاٹے گا, ان میں شریک ہوگا؟ تو جب شرکت جائز نہیں ہے تو کیک کٹنا کیسے جائز ہوگا؟ وہ تو بدرجہ اولا ناجائز ہے. تو اور اگر اس دن عیسائیوں کی تقریبات میں اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے کوئی شریک ہو, یعنی اسے عظیم دن سمجھے, یہ عیسائیوں کی تقریبات میں اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے شریک ہو, تو فقہاء کرام نے اسے کافر کہا ہے اور کہا کہ وہ کفر کا مرتکب ہوا ہے, اس نے کفر کیا ہے. فتاوی ہندیہ میں موجود ہے, یکفر بخروج الی نیروز المجوس لمواقفتی معهم فیما یفعلون فی ذلک الجوم. یعنی جو مجوسیوں کے نیروز میں ان کی موافقت کرنے کے لیے جائے جس دن میں وہ خرافت کرتے ہیں, یعنی جس دن وہ مجوسی خرافت کرتے ہیں, خرابیاں کرتے ہیں, یہ اس دن ان کے دن کی موافقت کرنے کے لیے جائے تو فقہاء کرام یکفارو, اس کی تکفیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی تکفیر کی جائے گی. اگر شرکت نہ کی جائے, اب اگلا سوال ہے, اگر شرکت نہ کی جائے ویسے ہی اس دن کی تعظیم کرے تو پھر کیا حکم ہے؟ یعنی شریک نہ ہو لیکن اس دن کو, عیسائیوں کے دن کو جو بطور شعار انہوں نے اب بنایا جا رہا ہے, اب اس دن کو وہ کیا کرتا ہے؟ تعظیم کرتا ہے, اور عیسائیوں کے اس دن میں خرافات کو اچھا سمجھے, تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں جو اس دن کی تعظیم کرے گا اور عیسائیوں کی خرافات اور اس دن میں خرافات کرنے کو اچھا سمجھے گا جو وہ کر رہی ہیں, تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. فتاوی تتارخانیہ میں ہے واتفق مشایخنا ان من رائج الامر للکفار مر لکفار حسنا فهو کافر. یعنی من رأى, جس نے دیکھا, امرن, کوئی کام کافر کا, حسنن, اچھا,
جس نے کافر کے کسی کام کو اچھا سمجھا فہو کافرون، وہ بھی کافر ہے۔ کافر کے وہ کام، وہ ان کی کفریہ رسم و رواج ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو بیٹا کہہ رہے ہیں، اس کے اندر وہ خرافات کر رہے ہیں، تو جس نے کافر کے کسی امر کو اچھا جانا تو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ فتاوی تتار خانیہ میں یہ بھی موجود ہے، حکایت کی گئی حضرت ابی حفص الکبیر سے، لو ان رجلا عبد اللہ 50 ستة ثم جاء يوم نيروز فأهدى إلى بعض المشركين بيدة يريد به تعظيم ذلك اليوم فقد كفر بالله وأحبط عمله۔ کہا کہ حضرت ابو حفص الکبیر سے یہ حکایت کیا گیا کہ اگر آدمی 50 سال 50 سنتاً 50 سال اللہ کی عبادت کرے، اب دھیان سے آپ سنیں، 50 سال اللہ کی عبادت کرے، پھر نیروز کا دن جو کافروں کا مخصوص دن ہے، وہ ان کا شعار اور ان کی علامت، جس دن وہ بطور خاص کفر کرتے ہیں اور خرافات کرتے ہیں، خاص دن آ جائے تو اور اس دن کی تعظیم میں بعد مشرکین کو کوئی تحفہ دے، اگرچہ انڈا ہی دے دے، اس دن بعد مشرکین کو کوئی تحفہ دے دے، اگرچہ انڈا ہی دے دے، بے شک اس نے کفر کیا اور اس کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ 50 سال عبادت اور اس دن جس دن ان کا خاص دن ہے وہ کوئی تحفہ دے دے، انڈا ہی دے دے، اس کی 50 سال کی عبادت نہیں دیکھی جائے گی اور وہ کافر ہو جائے گا اور اس کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے نا، یہ ہمارے فقہاء کرام ہیں جو اس چیز کو واضح کیا، ہائی لائٹ کیا کہ اب یہ ان کا تہوار ہے اور یہ ان کا شعار ہے، خاص علامت ہے کافروں کی، اور یہ دین بطور تعظیم منایا جاتا ہے کہ ہاں۔ اب یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے تو کرسمس کے نام پر یہ دن خاص عیسائیوں کا شعار بن چکا ہے۔ جو میں نے آگے عرض کی، وہ اس دن کو اپنے مذہبی طریقے سے مناتے ہیں، اس دن کو قابل تعظیم سمجھتے ہوئے کفار کے ساتھ موافقت پر وہی حکم ہے۔ آپ سمجھے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، کرسمس کے نام پر یہ دن خاص عیسائیوں کا شعار بن چکا ہے کہ انہوں نے انہیں اپنے مذہب کی علامت بنا لیا ہے، وہ اس دن کو اپنے مذہبی طریقے سے مناتے ہیں اور اس دن کو قابل تعظیم سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں ایسے ہی قابل تعظیم سمجھتے ہیں تو کفار کے ساتھ موافقت پر وہی حکم ہے جو ابھی گزرا کہ کفار کی موافقت کریں گے تو پھر اچھا سمجھیں گے تو وہی حکم آ جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ شرکت کرنا بھی اس میں جائز نہیں ہے۔ علماء اہل سنت نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر نہیں ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا، 25 دسمبر نہیں، یہ تو بعد میں بنا لی گئی ہے، بلکہ جو بتایا ڈائبرٹ جے میئر نے بھی یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر نہیں، تو اس نے یہ کہا کہ وہ 25 دسمبر نہیں ہے۔ مفتی عبد الواحد قادری، مفتی اعظم ہالینڈ، فتاوی یورپ میں فرماتے ہیں عیسائیوں کے یہاں کرسمس ڈے کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے، یعنی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے، یہ 14ویں صدی عیسوی کا ایک حادث تیوہار ہے، بنایا گیا تھا، لیکن دنیا بھر کے عیسائیوں نے اس اختراعی تیوہار کو اتنی مضبوطی سے تھاما کہ یہ صدیوں سے عیسائیت کی پہچان اور شعار بن چکا ہے، یہ ان کی علامت اور پہچان بن چکا ہے۔ ہر چرچ اور عیسائی کا عظیم الشان تیوہار ہے یہ جو چرچ ہے، گویا یہ چرچ اور عیسائی تنظیمیں گاہیں اور اس طریق میں مزین کی جاتی ہیں اور دنیا کو یہ باور کرایا جاتا ہے گویا کہ یہ اس مسیحوں کا عظیم الشان تیوہار ہے، اس لیے ان کے گرجے بھی سنوارے جاتے ہیں، ان کے گھر سنوارے جاتے ہیں، یہ گھروں کو روشن کرتے ہیں، انہیں سجاتے ہیں، اپنے گرجوں گھروں کو یہ روشن کرتے ہیں، انہیں سجاتے ہیں اور دنیا کو باور کراتے ہیں کہ گویا کہ مسیحیوں کا عظیم الشان یہ تیوہار ہے، اور جس میں اربوں ڈالر کی شراب نہ صرف پی جاتی ہے بلکہ لنڈائی جاتی ہے، پھر اربوں ڈالر کی آتش بازی اور آتشی مادوں سے یورپ امریکہ کے در و دیوار اور آسمانی فضا تھر تھرا اٹھتی ہیں، اتنی آتش بازی کرتے ہیں، ہفتہ عشرہ تک گندک کی بدبو سے ملک کا ملک مہکتا رہتا ہے۔ بہرحال جو بات کی کہ کرسمس ڈے ان کا مذہبی تیوہار ہو یا نہ ہو، مگر آج قومی تہوار کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، یعنی قومی
تہوار کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، جس سے مسلمانوں کا دور رہنا لازم اور ضروری ہے۔ مسلمانوں کے لیے حرام ہے کہ ان کے تہوار میں اور ان کے یہ جو مذہبی شعار بن گیا اور قومی شعار بن گیا، اس میں اپنے گھروں کو انہی چیزوں سے مزین کریں جن سے وہ لوگ کرتے ہیں، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ یعنی جس طرح وہ اپنے گھروں کو مزین کرتے ہیں، اسی طرح لوگ بھی اپنے گھروں کو ایسے مزین کریں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اس تاریخ میں انہیں ہدیہ دینا، یعنی تحفہ دینا، اور ان سے تحفہ لینا بھی حرام و ممنوع ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کیک لینا ان سے، کوئی اس دن میں کیک لینا بھی جائز نہیں، کیک دینا بھی جائز نہیں، اس دن میں تعاون بھی جائز نہیں، کہ آپ ان کے مذہبی شعار میں تعاون کر رہے ہیں۔ تو اگر اس سے اچھا سمجھے تو پھر تو کافر ہو جائے گا اس کے مذہبی شعار کو۔ تو اس تاریخ میں انہیں ہدیہ دینا اور تحفہ لینا بھی حرام و ممنوع ہے۔ اور اگر کرسمس ڈے کی تعظیم مقصود ہو پھر تو معاذ اللہ یہ کفر ہے۔ اب آگے سنیے بات، مفاد پرست لوگوں کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم کرسمس ڈے میں شرکت اس لیے کرتے ہیں کہ عیسائیوں کو اسلام کے قریب لا سکیں، تو ان کا یہ بہانہ بالکل باطل ہے۔ تبلیغ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، لیکن ایسی تبلیغ نہیں کی کہ ان کی عبادت گاہوں میں جا کر ان کے مذہبی شعار میں شرکت کریں، ان کے ساتھ کیک کاٹیں، ان کے ساتھ جا کے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں، واللہ وہ کفر کریں، آپ صلی اللہ وہاں کے کفر کریں، اور ان کے وہ جو پادری ہوتے ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہو کے آمین کہیں اور ان کے لیے دعا کریں اور ان کے خاص شعار کو اپنا لیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے مذہبی شعار میں شرکت کریں۔ تبلیغ کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی ہندوؤں کے مندروں میں جائے، ماتھے پہ تل لگا لے اور کہے کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں، اور کوئی عیسائیوں کے گرجے میں جا کر پادری کے پیچھے دعا مانگے اور اس کی شرکیہ دعا پر آمین بھی کہے تو کہ میں تو تبلیغ کے لیے گیا ہوں۔ یہ تبلیغ نہیں بلکہ کفر ہے۔ فقہاء کرام نے تو صراحت کے ساتھ کفار کے دینی شعار میں شرکت کو کفر کہا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اس دن اپنے گھر میں بھی ذکر و نعت کی محفل نہ رکھیں کہ کہیں یہ اس دن کی تعظیم نہ سمجھی جائے۔ یعنی تم اپنے گھر میں عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں کر رہے ہو، آپ کا ذکر کر رہے ہو، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن کہیں اس سے بھی عیسائیوں کے دن کی تعظیم نہ سمجھی جائے، تو تم اس دن میں بھی یہ کام نہ کرو، اس دن میں بھی یہ کام نہ کرو۔ سنیں، حضرت ابان بن ابی عیاش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملا، ان سے کہا آپ کے اہل سنت و جماعت بھائی نیروز مہر جان کفار کے یہ دن ہے، ایک گھر میں ذکر و اذکار کے لیے جمع ہوتی ہیں ان دنوں میں جو کفار کے خاص دن ہیں، تو کسی مسلمان پر طعن و تشنیع نہیں کرتے اور ان دونوں دنوں میں روزہ رکھتی ہیں۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سخت بدعت ہے، حضرت طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ سخت بدعت ہے، اللہ کی قسم یہ روزہ رکھنا کفار سے زیادہ نیروز اور مہر جان کے دن کی تعظیم ہے۔ تو دیکھیں، لہذا مسلمانوں کو کا کرسمس والے دن اپنے گھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں محفل دلانے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ اس دن کی تعظیم ہوگا۔ تو مفاد پرستوں کا تبلیغ کے بہانے گرجے میں کیک کاٹے جانا دین کے نام پر دنیا کمانا ہے، دین کے نام پر یہ مفاد پرست ہیں، یہ جو جا کے کیک کاٹتے ہیں ان کا کارن جانا دین کے نام پر دنیا کمانا ہے، وگرنہ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اب میرے پاس یہ امام اہل سنت الشام رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کا فتاوی رضویہ شریف موجود ہے، جلد 21 ہے، صفحہ 186 ہے، جس میں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت یہ حدیث پاک لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے جو کسی قوم کی جماعت میں شریک ہو کر ان کا گروہ بڑھائے، شریک ہو کر ان کی گروہ کو بڑھائے، وہ انہی میں سے ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور اگر کسی رسم کفر کی رسم کے پسند و رضا کے ساتھ، یعنی کفر کی رسم کو پسند سمجھے اور اس پہ راضی ہو، جیسے یہ کل اور رات ان کے یہ دن ہے تعظیم کا اور یہ کفر ان کا خاص نشان ہے اور اس میں کفر کی رسومات ہیں، تو جو ان کو پسند کرے تو وہ کھلا کافر ہے۔ یعنی من استحسن فعلا من افعال الکفار کفر باتفاق المشائخ،
اتفاق مشائخ سے جس نے کافروں کے افعال میں سے کسی کو اچھا سمجھا کافرہ، وہ کافر ہو گیا۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلمان کو ایسے شخص سے میل جول منع ہے، کیونکہ اللہ جل وعلا فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر تمہیں شیطان کسی بلاوے میں ڈال دے تو پھر یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فرماتے ہیں، یہ 188 صفحے پہ ہے کہ اگر ان کے مذہبی تہوار کو اچھا کر کے منائے گا، اچھا جان کر منائے گا، مذہبی تہوار کو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ غمز العیون میں ہے من استحسن فعلا من افعال الکفار، دوبارہ باتفاق المشائخ، جس آدمی نے کافروں کے کسی کام کو اچھا سمجھا، مشائخ کرام پر کا اس پر اتفاق ہے، وہ کافر ہو گیا۔ اب آپ یہ سارا سمجھ گئے کہ ان کے دین کی تعظیم بھی کرنا وہ کفر ہو جائے گا، اور اس میں جانا یہ جائز نہیں ہے، اور تعظیم کے طور پہ جائے تو کفر ہو جائے گا، اور مفاد پرستی میں پھر بھی ناجائز اور حرام ہوگا، جو میں نے مشائخ اعظام کے فتاوے سے اور قرآن پاک احادیث سے واضح کیا ہے۔ تو اس لیے انہیں مبارکباد دینا بھی جائز نہیں ہے، مبارکباد دینا بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کس بات کی آپ مبارکباد دے رہے ہیں۔ آپ اس پہ بھی غور و فکر کر لیں کہ آپ کس بات کی مبارکباد دیں گے انہیں، کہ جن کا تہوار کفر ہے اور ان کی شعار و علامت بن گیا، اور وہ کیا آپ کے بھائی ہیں؟ وہ تو کافر ہیں، اور عیسائی کافر ہیں، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ عیسائی اور مشرک یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو ان الذین کافروا من اہل کتاب، اہل کتاب کافر اور مشرک کافر، دونوں کافر، اور یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو یہ تو مسلمانوں کے بھائی نہیں ہے، تو بھائی کو مبارکباد دیں، باقی رہ کے ہمارے ہاں عیسائی رہتے ہیں۔ یہ تو تہوار کی بات ہو رہی تھی، اس سے ہٹ کر عیسائی ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، انہیں کوئی تکلیف ہے ہم سے؟ ہم انہیں کو مارتے ہیں، ہم انہیں کو تکلیف دیتے ہیں؟ وہ اپنے اندر رہ کے کریں، وہ اندر رہتے ہیں، اندر رہ کے کرتے ہیں، وہ ادھر کھاتے پیتے جاتے کاروبار کرتے ہیں۔ لیکن یہ خاص دن کی بات ہو رہی ہے، لیکن کوئی غلط اس سے مطلب لے کے نکل جائے، آگے غلط مطلب نہ لے لے۔ خاص رات خاص دن کی بات ہے جو انہوں نے تہوار اور اپنا شعار بنا لیا، تو اس کی بات کی جاتی ہے کہ اس میں جو ہے نا، اس میں آپ نے بچ کے رہنا ہے، اور اپنے عزیز و قریبا کو بھی سمجھانا ہے، ساتھی کو بھی سمجھانا ہے۔ تو انہوں نے کہا نا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، پسند کر رہا ہے جان بوجھ کے ان کی مشابہت اختیار کرے گا، میرے آقا دو جہاں سے فہو منہم، وہ انہی میں سے ہے۔ اب آپ اس کو ذہن میں رکھیں، میں نے اس لیے کوشش کی ہے ان باتوں کو واضح کرنے کی کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو واضح کیا جائے، امت مصطفیٰ بچے، اور جو غلط وضاحتیں دے رہے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔